نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ اسی محبت اور پیار کا اظہار قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ہے، اور اس سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا ہے، حدود کراس کر چکا ہوتا ہے، اور رب کی بغاوتوں میں اتنا آگے پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ سب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے گناہوں کے باوجود کہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ دنیا میں قانون ہے کہ اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے، ایک دوست غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دوسرا دوست اس کو اپنا دوست ماننا بھی گوارا نہیں کرتا، اس کو دوست بھی تسلیم نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ سگا باپ اگر بیٹا نافرمانی میں اتر آئے، بغاوت پہ اتر آئے، رب کی نافرمانیاں کرنے لگ جائے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے لگے، تو ایک وقت آتا ہے کہ یہ خونی رشتہ بھی وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اخبار میں اشتہار لگوا دیتا ہے کہ میرا اس بیٹے سے اب کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہمارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ کہ ساری زندگی ہم رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھلا بیٹھے، ساری زندگی رب کی بغاوت کرتے رہے، ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم عظیم کر بیٹھے۔ اللہ فرماتے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے گناہگار بندو، پھر بھی پیار والا معاملہ کیا۔ ٹھیک ہے گناہ ہو گئے ہیں، انسان جو ہوا بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے پیار والا معاملہ کیا، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ کا اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اور یاد رکھیے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا والے سارے مجھ سے دعائیں مانگے، مجھ سے چیزیں مانگے، مجھ سے اپنی حاجات مانگے، اور میں ان کی حاجتوں کو پورا کروں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ جس طرح ایک سوئی کو دریا میں ڈالا جائے پھر باہر نکالیں، اس سوئی کے سوراخ کے ساتھ جو پانی لگتا ہے، اتنا بھی میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ سارے مانگے مجھ سے اور میں ان کی حاجات کو پورا بھی کر دوں، ان کی مطلوبہ چیز انہیں بھی دے بھی دوں، لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو دریا میں ڈبونے کے ساتھ
جو پانی لگتا ہے سوئی کے ساتھ اتنا بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ لیکن اب رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہماری بخشش کے لیے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی ہیلے کے ساتھ، کسی بہانے کے ساتھ میں رب اپنے بندوں کو معاف کر دوں، ان کی بخشش کر دوں۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اعمال ایسے ذکر کیے جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ سیدھے راستے پر آ جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا عمل کر دے کہ اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے میں اللہ اس کی بخشش کر دوں، اس کے درجات بلند کر دوں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت طیبہ تھی کہ کبھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں بات کرتے۔ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں؟ کبھی آپ پوچھتے کیا تمہیں یہ بات پتہ ہے؟ وہ کیا ہوتا؟ اس سے بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار بڑی اہم بات ہے۔ تو اسی طرح کا ایک ماحول بنا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابہ میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتا دوں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے، گناہوں کو مٹائیں گے، جتنی بھی غلطیاں سرزد ہوں گی اللہ اس پہ پانی پھیر دیں گے، اس قلم سے ان ساری غلطیوں کو ختم کر دیں گے اور تمہارے درجات بلند کریں گے۔ اب یہ ایک سوالیہ انداز تھا، صحابہ کرام کا شوق دیکھنا تھا کہ ان کے دل میں جنت کی کتنی طلب ہے، ان کے دل میں درجات کی بلندی کی کتنی طلب ہے۔ تو سب صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے پیغمبر، ضرور ہمیں وہ اعمال بتائیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹائیں گے اور ہمارے درجات بلند کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وضو کو مکمل کرنا مشقت کے باوجود۔ اب مشقت سے کیا مراد ہے؟ سخت سردیوں کا موسم ہو، پانی ٹھنڈا ہے، اب اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اسباغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو علی المکارہ، مشقت کے باوجود۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ وضو کو صحیح طریقے سے مکمل کرو، کہ سردیوں کے موسم میں جس طرح ہاتھوں میں خشکی آ جاتی ہے، اگر پانی اوپر ڈالے تو صحیح اعضاء تک پہنچتا نہیں ہے، تو اس لیے مشقت کے ساتھ وضو کو مکمل کرو کہ تاکہ وضو میں کوئی اعضاء دھونے سے بچ نہ جائے، رہ نہ جائے۔ اس لیے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان امتی یدخلون الجنۃ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کل قیامت کے دن جنت میں ایسے داخل ہوگی کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے، مفہوم ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہوگا، ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، کافر بھی ہوں گے، یہودی بھی، نصرانی بھی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ اپنے امتی کو پہچان لیں گے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا کہ گھوڑے کھڑے ہوں، سارے گھوڑے کالے ہوں اور کچھ گھوڑے ان میں ایسے ہوں جن کے پاؤں سفید ہوں صرف، تو کیا ان کو پہچاننا آسان ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا جی یا رسول اللہ یہ تو آسان ہو جاتا ہے کہ سارے کالے گھوڑے ہیں اور کچھ گھوڑے ایسے جن کے پاؤں سفید ہیں تو وہ واضح نظر آ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں بھی اپنی امتیوں کو اسی طرح پہچانوں گا کہ غرا محجلین من آثار الوضوء، ان کے اعضاء وضو علیحدہ طور پر چمک رہے ہوں گے، اس چمک کی وجہ سے میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی چمک اور بڑھ جائے، یہ جو اعضاء وضو اس کے چمکیں گے وضو کی وجہ سے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس کے بعد منہ ہے، جتنے بھی اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ چمکیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعضاء وضو اور زیادہ چمکے، فلیفعل، اسے چاہیے تو وہ خوب اہتمام کرے،
اب اہتمام محدثین کرام فرماتے ہیں سے کیا مراد ہے کہ اعضائے وضو جہاں تک دھونا فرض ہے اس سے کچھ اور بڑھا لے تو یہ کیا ہے، اس میں اور اضافہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ کونیوں تک دھونا ہے، انسان یہاں تک تھوڑا سا اور بڑھا لے، یہ کیا ہے، اور اہتمام کرنا ہے۔ یا دوسرا مطلب وضو میں ہاتھ تین دفعہ دھونا ہے، لیکن اگر انسان انہی ہاتھ کو 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھو لے، یہ بھی اس میں اضافہ کرنا ہے، تو اس سے بھی اور زیادہ اعضائے وضو چمکیں گے۔ تو ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ پہلا ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو مکمل کرنا مشقت کر کے، صحیح اہتمام کے ساتھ وضو کو مکمل کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا علی المساجد، اور قدموں کی زیادتی مسجد کی طرف۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمارا مکان مسجد کے جتنا قریب ہوگا ہم اتنے خوش نصیب ہوں گے، اتنا ہمارا فائدہ ہے کہ جلدی مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اور پوچھنے والے نے، عرض کرنے والے نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا مکان مسجد کے قریب ہو جائے، تاکہ میں مکان تبدیل کرنا چاہتا ہوں، مسجد کے قریب لانا چاہتا ہوں تاکہ نماز میں آسانی ہو۔ مفہوم ذکر کر رہا ہوں حدیث کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خواہش نہیں ہے کہ زیادہ قدموں کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہوں، تمہارے درجات بلند ہو؟ تو پھر اس صحابی نے مکان کی تبدیلی کا ارادہ ہی ختم کر دیا۔ تو دوسرا عمل ہے کثرۃ الخطا الی المساجد، کہ مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا، اور جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنے اللہ گناہ معاف کریں گے، درجات بلند کریں گے۔ یہ دوسرا عمل حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اور تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اور اس کو تو اللہ کے پیغمبر نے آگے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ایسے ہے جس طرح کہ اللہ کے میدان میں سرحدوں میں گھوڑے باندھ دینا ہے، کہ انسان جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے، سرحدوں پر گھوڑے باندھ دیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں رباط، کہ سرحدوں پر گھوڑے باندھ دینا۔ یعنی کیا مطلب، اللہ کے راستے میں انسان نکل چکا ہے، گویا ہر وقت انسان اللہ کے راستے میں ہے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔ اب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بڑا مشکل عمل ہے، کہ انسان مسجد میں بیٹھا رہے، اور بھی تو دنیا کے کام ہے، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، ایک تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں ہی بیٹھ گیا کہ عصر کی نماز پڑھ کر گھر جاؤں گا، اب یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے پھر وہ یہاں سے نیت کر کے جاتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو عصر کی نماز بھی پڑھوں گا، اب جتنا دورانیہ یہ درمیان میں اپنا کام کر رہا ہے، کام کاج میں مصروف ہے، اور پھر عصر کی اذان ہوئی، اس نے کام کو چھوڑا اور مسجد میں آ گیا، عصر کی نماز ادا کی، اب ظہر سے لے کر عصر تک درمیان میں جتنا وقت گزرا یہ نماز کے انتظار میں گزرا ہے۔ اب دیکھیے کتنی رحمت وسیع ہے کہ کر اپنے کام رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ سارا دورانیہ نماز میں گزر رہا ہے، اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور سو گیا، اس کو نصف رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب قیام کا کیا مطلب، گویا وہ نماز میں لگا ہوا ہے، اس کا یہ نصف رات قیام میں لکھا جا رہا ہے کہ ثواب اس کو ملتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے آگے فرمایا کہ جو آدمی پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، گویا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر اللہ نے توفیق دی فجر کی نماز ہی پڑھ لی، اب یہ درمیان میں جتنا وقت گزرا، اگرچہ وہ آرام کر رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ اس کا یہ سارا دورانیہ نماز ہی لکھ دیتے ہیں، کہ گویا وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔
اگر ہم ظہر کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی، جماعت کے ساتھ پڑھی، ہم مسجد سے نکلتے ہوئے رب کے ساتھ یہ ارادہ لکھوا کر جائیں اور نیت کر کے جائیں، یا اللہ اگر تو نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ عصر کی نماز بھی با جماعت ادا کروں گا۔ جب ہم یہ نیت لے کر جائیں گے پھر دوبارہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو درمیان کا یہ جتنا دورانی ہے یہ نماز کا انتظار لکھا جائے گا، گویا نماز کے انتظار میں انسان نے وقت گزارا ہے۔ تو 3 اعمال میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روح سے ذکر کیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ پہلا عمل وضو کو مشقت کے ساتھ، مشقت پر اس کو مکمل کرنا، سردیوں کی میں نے مثال دی ہے، وضو کو اہتمام کے ساتھ مکمل کرنا، اور دوسرا جتنے زیادہ قدم مسجد کی طرف جائیں گے اتنا زیادہ اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، غلطیوں کو جو سرزد ہو گئی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں، ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مستقل توبہ کرنی پڑتی ہے، ان کا اظہار کرنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اور آئندہ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آئندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ کبیرہ گناہوں کا عمل ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو فضیلت ذکر کی، جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہوا، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ انسان سے سرزد ہو گئے، جھوٹ بول دیا وغیرہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ مراد ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے پیسے دبا کر بیٹھا ہے، تو جب تک وہ پیسے ادا نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ انسان کہے کہ پیسے بھی میں دبا لوں اور نیک اعمال کرتا ہوں، اللہ وہ گناہ معاف کر دیں گے، کبھی نہیں کریں گے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ بھی عملی کرنی ہے۔ اگر کسی کا حق دبایا تو یہاں توبہ عملی کرنی ہے کہ اس حق کو ادا کرنا ہے، تب وہ معافی ملے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے درجات بلند کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔